امام طبرانی نے، امام بہقی نے نقل کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال عطا فرما دے، یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے مال دے دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا اے سالبہ کہ مال کی دعا نہ کر، یہ تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا، تو میں بھی تو تھوڑا مال ہو اس پر اللہ کا شکر کرنا نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ زیادہ مال ہو تو شکر نہ کر سکے تو یہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ اگر مجھے مال دے گا تو میں اس کا حق ادا کروں گا۔ حضور نے دعا فرمائی یا اللہ اس کو مال و دولت عطا فرما دے۔ امام بہقی امام طبرانی فرماتے ہیں اللہ نے بڑا مال دیا اس کو، مدینہ منورہ کی شریف میں رہتا تھا۔ یہ بھی اعزاز کی بات تھی کہ جس کو مدینے کی گلیاں نصیب ہو جائیں، مدینے کے اندر رہنا نصیب ہو جائے، اس سے بڑا کرم نہیں ہے، کرم والا کرم ہے۔ لوگ تو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ میں موت آئے تو مدینہ منورہ میں آئے، اللہ ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، تو تو نے فرمایا دعا مانگا کرو اے اللہ موت عطا فرما تو شہر رسول کے اندر موت عطا فرما، مدینہ منورہ کے اندر موت عطا فرما۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے بڑا بکریاں دی۔ اب کیا ہوا، مدینہ منورہ کے اندر اس کی بکریاں نہیں آتی تھی، بالآخر مدینہ منورہ چھوڑ کر وہ جنگل کے اندر چلا گیا، مدینہ بھی چھوڑ دیا اور جنگل کے اندر بھی چلا گیا۔ کچھ دن کچھ نمازوں کے لیے تشریف لے آتے، لیکن بعد میں جماعتوں کے لیے آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے لیے جمعہ کے لیے آتے، جمعوں پہ آنا بھی چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا سالبہ بن ابی حاتم نہیں آ رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مال کے اندر مصروف ہو گیا ہے اور میرے بابو نے لوگوں کو بھیجا جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ آپ جانتے ہیں بکریوں کی تعداد 40 ہو جائے تو پھر ایک بکری دینی پڑتی ہے، اونٹوں کی تعداد 5 ہو جائے تو پھر ایک وہاں بھی کیا ہے جانور دینا پڑتا ہے، گاؤں کی تعداد اگر 30 تک پہنچ جائے تو اس کی الگ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اس کی بکریاں زیادہ ہیں زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ صحابہ جاتے ہیں تو اس نے کہا نہیں مال اللہ نے مجھے دیا ہے، اب تم ٹیکس وصول کرنے لگے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ پہنچے اور خبر دی یا رسول اللہ وہ تو ایسے کہا رہا تھا، نبی علیہ السلام افسوس کرنے لگے، فرمایا افسوس سالبہ تجھ پر افسوس کہ تم مال کی محبت میں اس کی زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا۔ ابھی نبی کریم علیہ السلام خاموش تھے تو وہ سالبہ بن ابن حاتم آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا اب توبہ کا تیرے لیے نہیں ہے، تجھے میں نے کہا تھا کہ مال کی دعا نہ مانگ، میں نے عرض کیا ہے کہ دعا کرو ہم توبہ قبول کریں، اللہ توبہ قبول کر لے۔ بعد اوقات بندے پہ ایسا مقام آ جاتا ہے، ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے، ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے، بندہ توبہ کرتا بھی ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، توفیق اللہ دے، پھر توبہ قبول بھی کر لے۔ وہ رب بعد اوقات جلال میں آ کر اللہ کے جلال میں آ کر بندے کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضور کے بارگاہ میں فرمایا تیری توبہ قبول نہیں ہے تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق ابوبکر کے زمانے میں روتے رہے، زکوٰۃ کا مال لے کر آتے رہے، ابوبکر آپ قبول کرنے، فرمایا جس کو محمد نے قبول نہیں کیا ابوبکر قبول نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق کے زمانہ میں روتے رہے مال قبول کر لو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی کیا روتے رہے، ان کا مال قبول نہ ہوا اور منافقت کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بات ہے توبہ کی، اللہ توبہ کی توفیق دے اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرے مولا ہماری توبہ قبول بھی کر۔